الجنہ۔ فرمایا لوگوں میں مصطفیٰ کے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنی جگہ ہے، فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا یہ صرف معنوی طور پر جنت نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر جنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے جنت کہتے ہیں اس کے جنت ہونے میں کسی کو شک تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے خدا ہونے کا اگر مسلمانوں کو کائنات میں کسی کو بتایا ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے میں محمد کے جسم انور کو جس مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں تھوڑی سی مٹی بچ گئی، اللہ نے اس مٹی سے صدیق اکبر کے جسم کو بھی بنایا، عمر خطاب کے جسم کو، سبحان اللہ، اندازہ لگے۔ اور قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ سورۃ عادیات کے اندر اللہ فرماتا ہے پیارے مجھے اس زمین کی بھی قسم ہے جس زمین پر تیرے یاروں کے گھوڑوں کے پاؤں لگے۔ اب اندازہ لگائیں جس گھوڑے پر نبی کا صحابی سوار ہو، اللہ اس گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والی گرد و غبار اور مٹی کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ مٹی کتنی عظمت ہے ہماری بھائی، جس مٹی جو گھوڑے کو لگ جائے، صحابی کے گھوڑے کو، اور پھر گھوڑا وہاں پر اپنا پاؤں رکھے، پاؤں رکھنے کے بعد وہاں سے جو مٹی اڑتی ہے، اللہ کہتا ہے پیارے مجھے اس مٹی کی قسم ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو جس گھوڑے پر صحابی سوار ہوتا ہے اس گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی مٹی محبوب ہے۔ پہلی مٹی یہ ہے جو جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن کے اندر، پوری سورت کے اندر یہ بات کرتی ہے۔ اب دوسری مٹی کون سی ہے؟ تمام علماء چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کسی مرجع مکتبہ فکر کا ہو، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اور بات کرتا ہوں، بازار سے ایک کتاب مل جاتی ہے اسلامی پہیلیاں، اسلامی پہیلیوں کے نام سے کتاب ملتی ہے، لکھنے والا رائٹر بھی دیوبندی، مکتبہ میں انہی کا حقانیہ 14 نمبر چنگی پہ ہے، وہاں سے یہ کتاب مل جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، سوال پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ عظمت والی جگہ کون سی ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو اب رائٹر جواب دینے والے نے جواب دیا، اس نے کہا خانے کعبے سے بھی افضل، فرمایا صفا مروہ سے بھی افضل، فرمایا مشرق سے بھی افضل، مغرب سے بھی افضل، جنوب سے بھی افضل، شمال سے بھی افضل، فرمایا لوگوں ساری زمین سے افضل، سارے آسمانوں سے افضل۔ انہوں نے فرمایا اگر حد الوثاق کہہ دوں کہ عرش رب العلا سے بھی اعلیٰ اگر کوئی جگہ ہے، زمین کا کوئی خطہ ہے، تو فرمایا جس خطے پر میرے اور تیرے نبی کا جسم انور ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے۔ اچھا پھر جس رائٹر نے لکھا وہ مسئلہ کا مذہباً تو دیوبند ہے، لیکن اس نے اپنی بات بھی نہیں کی، کہ اپنی بات کرتا تو بہت ورنہ ہوتی۔ اس نے کہا یہ فتاوی شامی کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی اس نے بھی متفق علیہ بات کر کے بتایا، تو معلوم ہو گیا پہلے نمبر پر وہ زمین جس کی قسم رب اٹھائے وہ بھی اعلیٰ، اور دوسرے نمبر پر وہ زمین جو زمین میرے مصطفیٰ کے جسم انور کے ساتھ ٹچ ہو جائے، مل جائے، وہ زمین بھی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اسے روضۃ
منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ شریف کے اندر میرے محبوب کی قبر انور شریف ہے۔ وہ سرکار کی جگہ عرش اولی سے بھی اعلیٰ ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے اعلیٰ ہے۔ لکھا اس لیے اعلیٰ ہے کیونکہ جب اللہ کسی کی روح نکلواتا ہے، روح نکلوانے کے بعد فرشتے کو کہتا ہے کہ اس بندے کی روح کو اس کے مقام پر رکھ دے۔ فرمایا جب تیرے اور میرے نبی کی روح مبارک کو عزرائیل لے کر گیا، اللہ تیرے یار کے روح کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میرے یار سے اعلیٰ ہو وہ جگہ تلاش کرو۔ اب عزرائیل فرشتہ ساری کائنات کے چکر لگاتا ہے، عرش پر بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا۔ یا اللہ تیرے یار کی عظمت کے قابل تو کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قابل تو نہیں ہے، پر یار جس جگہ سے پیدا ہوا تھا اسی جگہ پر یار کی روح مبارک۔ اچھا دوسری حدیث پاک، تیسری حدیث پاک، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی کے ذرات سے اللہ نے جسم محمد بنایا، میرے اور آپ کے نبی کے جسم انور کو بنایا ہے، وہ زمین بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ سرکار کا جسم جس زمین پہ لگ جائے اگر وہ زمین اعلیٰ ہے تو جسم مبارک میں لگنے والی زمین کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں محمد کے جسم انور بشری جسم جو سرکار کا بنایا گیا، فرمایا اس جسم مبارک میں اللہ نے جو مٹی استعمال فرمائی، فرشتے کو کہا مٹی لے کر آ، تو مٹی وہ بیت اللہ کی تھی اور سرکار کے روضہ مبارک کی مدینہ المنورہ کی مٹی تھی، اور سرکار کے جسم انور کو بنایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مٹی بچ گئی، اللہ نے ایک تو صدیق اکبر کو بنایا، ایک میرے یار عمر بن خطاب کو بنایا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کائنات کے اندر اگر نبی علیہ السلام ساری کائنات سے اعلیٰ ہے تو پھر ماننا پڑے گا صدیق اکبر بھی اعلیٰ ہے، عمر بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر اندازہ لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ لگا، روزہ مبارک، چوتھی بات کرتا ہوں، روزہ مبارک سرکار کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کو جب مدفن کرنے کی باری آئی کہ سرکار کا لحد مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کہاں بنائی جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں بھی بن سکتی تھی، علی پاک کے گھر میں بھی بن سکتی تھی، کسی اور جگہ پر بھی بن سکتی تھی۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے مبارک میں میرے اور آپ کے نبی کا جسم انور کیوں رکھا گیا؟ تو میرے نبی نے بتا دیا لوگوں اگر میں بیٹی زہرا کے گھر میں ہوتا تو سیدہ زہرا کا ماننے والا کہتا سیدہ بھی میری ہیں، جب سیدہ میری میں ان کا ماننے والا ہوں وہ میری ہے، تو نبی ان کے گھر میں آئے، نبی زہرا کے زہرا میری تو نبی بھی میرا، زہرا بھی میری ہے۔ علی کے ماننے والے بھی یہ کہہ سکتے تھے علی ہمارا ہے، علی نبی کے گھر میں آیا ہے تو لہذا نبی بھی ہمارا ہے۔ تو اب پتہ چلا لوگوں محبوب کا جسم انور نہ علی کے گھر میں نہ زہرا کے گھر میں، بلکہ جس گھر میں گیا بتا دیا لوگوں صدیق کی بیٹی ہے سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اما عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارک میں میرے اور آپ کے نبی کا جسم انور ہے۔ نبی نے بتا دیا لوگوں جس کا میں محمد ہوں اس کی میری سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ میں اگر میں محمد کا ادب کرتے ہو تو میری زوجہ کا بھی ادب کرنا، یہ مومنوں کی ماں ہے، اور میں محبوب نے وہ جگہ پسند کروا لی ہے۔ اندازہ لگائیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کتنا اعلیٰ ہے، شان کتنا اعلیٰ ہے، بلندی کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کے شد کے یار پتہ فرمائی، اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ جوان ہے نا، وہ جوان ہے خدا کی قسم۔ جب جنگ احد کی باری آئی، صحابہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد پر پہنچے، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ مقام احد بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، احد کا پہاڑ بھی نصیب فرما دے، جو پہاڑ میرے محبوب سے پیار کرتا تھا۔ یار اندازہ تو لگائیں حضور کے پیار کی بات کیا ہے۔ جب وہاں پر ہمارے استاد محترم وہاں گئے عمرہ شریف کرنے کے لیے، فرماتے ہیں ہمیں ایک حاجی ملا،
عربی تھا. اس نے کہا مولوی صاحب آپ مدینے میں آئے ہیں, میں مدینے کی بات نہ سنا دوں؟ کہنے لگے یار بڑی بات ہے, مدینے کی بات سنائیں گے. اس نے کہا یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے استاد نے کہا جی ہاں, احد پہاڑ کے پاس کھڑے تھے. اس نے کہا قبلہ یہ پہلے مدینے سے باہر تھا, میرے نبی سے پیار کیا تو لجپال نے اسے مدینے میں بلا لیا. فرمایا ایک اور پہاڑ ہے جسے پہاڑ جبل آر کہتے ہیں, وہ سیاہ کلر کا پہاڑ ہے. فرمایا وہ پہلے مدینے میں تھا لیکن محبوب سے بغض رکھتا تھا, میرے نبی نے اسے مدینے سے باہر کر دیا. جو مدینے والے سے پیار کرے میرا نبی اسے مدینے میں بلا دیتا ہے. بلکہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر نقل فرمایا ایک بندہ فوت ہو گیا, وہ حضور سے محبت کرتا تھا, عقیدہ تھی ہر وقت میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا. وہ اتنا درود کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتا تھا یار جس نبی کی ذات پہ رب درود پڑھتا ہے میں پڑھوں تو پھر کتنی عظمت کی بات ہے بھائی. جس محبوب کی ذات پہ رب درود پڑھتا ہے وہ میرے نبی کی عظمت کتنا اعلیٰ ہوگی, مقام کتنا اعلیٰ ہوگا, بلندیاں کتنی اعلیٰ ہوگی. جب وہ بندہ مر گیا نا, اسے دفنا دیا گیا. ہندوستان انڈیا کی سرزمین, رہنے والا وہیں تھا. علماء فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بندہ سعودی عرب میں گیا تو وہاں خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت البقیع میں وہ بندہ دفن ہے. بڑا حیران رہ گیا بھئی جنت البقیع میں کیسے دفن ہو گیا؟ جب تعبیر پوچھنے والے سے پوچھا اس نے کہا بالکل حقیقت بات ہے, وہ مدینے میں ہی ہوگا. پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا ساری زندگی جب محبوب سے پیار کرتا ہے, جب مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے میرے یار کے جسم کو اٹھاؤ مدینے میں پہنچا دو, میرے یار کے شہر میں پہنچا دو. اس لیے ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنی چاہیے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان ہیں جنہوں نے محبت کی انتہا کی کر دی. جبل احد یہ پہاڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسی پہاڑ کے قریب وہ جنگ ہوئی جسے جنگ احد کہا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں, سرکار بھی موجود ہیں, وہ جنگ کرتے ہیں. اب بات یہ چل رہی تھی, بلکہ ہر ملک کا ایک قانون بھی ہے, ضابطہ بھی ہے, بھئی جب تک آپ کا حکمران, آپ کا حاکم, آپ کا گورنر, آپ کا کمانڈر فوج کا بڑا محفوظ ہے تو سمجھو پوری فوج محفوظ ہے. اس صحابہ نے کہا بھئی ہمارے بڑے تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے, ہماری حکومت بھی نبی حاکم ہے, ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہیں, تو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی نے جلال اپنا اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ میں یہ بات کی, تاریخ الخلفاء کے اندر آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کون بہادر ہوگا جو میرے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ علی پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم میں سے تو کوئی بہادر نہیں ہے جو محبوب کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو. وہاں ایک جوان تھا جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے, اس نے کہا یارو پریشان نہ ہو, محبوب کو میرے اوپر چھوڑ دو, میں مجھے حفاظت کروں گا. سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کے میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, یا رسول اللہ کوئی کافر ادھر تلوار نہیں پھینک سکے گا. علماء کرام فرماتے ہیں میرے محبوب کی طرف تیر آ رہا تھا. اسی جنگ احد پر جب تیر آ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام قتادہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ تیر آ رہا ہے, اگر میں ڈھال اٹھاتا ہوں تیر کو روکتا ہوں تو تیر پہلے آ جائے گا, میری محبت تو پھر فضول چلی جائے گی. صحابی میرے محبوب کے آگے کھڑے ہو گئے, وہ تیر صحابی کی آنکھ میں لگا, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. میرے محبوب نے فرمایا یارا وہ ساڈے لئی تے جند دتی ہے, اج دس کی چاہیے وہ سونیا جڑا منشا آوے. سرکار نے فرمایا پھر آنکھ نہ جوڑ دئیے تینوں. سبحان اللہ, یارا تینوں آنکھ نہ جوڑ دئیے, سونیا جے جوڑ دینا تے تیری بڑیاں مہربانیاں نے. یار جپالا اسی تے اپنی قربانی دین واسطے تیار ہاں. میرے نبی علیہ السلام نے صحابی دی آنکھ اس دی آنکھ وچ رکھی, رکھن دے بعد سرکار نے اپنا لوہا میدان لایا, فرمایا ایک منٹ ہاتھ اوتے رکھ کے بیٹھ جا, اللہ کرم کرے گا تیری آنکھ شفا یاب ہو جائے گی. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جو صحابہ کھڑے ہوتے تھے, سیدنا مولا علی فرماتے ہیں علی پاک سے پوچھا گیا, حضرت محمد بن حنفیہ علی پاک کے بیٹے محمد بن حنفیہ علی پاک کے بیٹے سے پوچھا گیا بتاؤ سب سے افضل کون تھا؟ آپ نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں علی کا خون ہوں, میں علی کا خون ہوں. مجھ سے پوچھتے ہو کائنات میں نبیوں کے بعد افضل کون ہے تو میں کہوں گا صدیق اکبر.
علی کا خون پھر ایسے تو نہیں ہوتا۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہا عمر۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ کہا میرا ابا علی۔ چوتھے نمبر پر عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان تھا کہ کائنات کے اندر اگر افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر۔ یار کیسے افضل نہ ہوں، کیسے افضل نہ ہوں؟ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال آ گیا نا، انشاءاللہ ہم مزید بتائیں گے، وصال آیا نا تو عمر کے خطاب فاتحہ پڑھنے کے لیے گھر میں آئے کہ بیٹے سے جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش دے۔ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں جاتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب جب ان کے گھر میں گئے تو دیکھا چھت جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکی تھی، بڑے حیران رہ گئے، کالی چھت تھی سیاہ۔ پوچھا اے عبد الرحمن بن ابی بکر، تم عید اس کمرے میں آگ جلاتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ سیاہ کیسے ہو گئی ہے؟ کہا جب سے میرے نبی کا وصال ہوا ہے سارے صحابہ بظاہر رو رہے تھے، میرا ابا صدیق وہ تھا جو بظاہر تو نہیں رویا پر صدیق کا دل محبوب کے عشق میں جل گیا تھا۔ فرمایا جل گیا تھا۔ اور صحابہ سے جب بات کرتے تھے نا سیدنا صدیق اکبر تو صحابہ کہتے تھے یار مسواک کھا لیا کرو، تمہارے منہ سے گوشت جلے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا یار میں گوشت کھا کے نہیں آتا، ہمارا دل محبوب کے پیار میں جل گیا ہے، جلنے سے اسی کی مہک آتی ہے۔ تو کہا عمر بن خطاب ہم آگ نہیں جلاتے، نبی علیہ السلام کی جدائی میں، عشق میں میرے ابا کا دل جل گیا تھا۔ جب ابا کا دل جلا ہے، جب گھر میں آتے تھے آہ نکالتے تھے تو دھواں نکلتا تھا، یہ چھت کالی ہو چکی ہے۔ اندازہ لگا اتنا پیار، اور یارا پیار کتنا نہ ہوئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صدیق اکبر وہ تھے مہمانوں کو گھر میں بٹھایا، کہا مہمانوں ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں یار کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ واہ صدیق سارا دن یار کے پاس رہا، پھر آج رات پھر جا رہا ہے۔ انہوں نے صدیق اکبر نے فرمایا تانوں کیا پتہ کملے ہو، یار راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی گل میں بالکل اختتام والے پاس رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار فرماتے نے مہمانوں تسی بہ جاؤ میرے گھر وال، میں جانا اپنے یار وال۔ جدو پہنچتے نے سرکار کی بارگاہ وچ میرے نبی دیاں لتاں مبارک نوں دباندے نے، دباندیاں سرکار نوں ندر مبارک آ گئی، آرام آ گیا ہے، جوان اٹھیا گھر مبارک وچ آیا ہے۔ پھر صبح دا ویلا ہویا، تہجد دا وقت ہویا، صدیق اکبر اٹھے نے، اٹھ کے غسل فرمایا، نہا کے غسل فرمایا، غسل فرمان دے بعد چھتی ٹرے نے۔ او صدیق ہن کتھے چلے جانا ہے؟ کہندا یار تے اٹھن تو پہلا ہی پہنچ جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب علیہ السلام نے نیندر مبارک آرام تو جدو کھل لائے، سرکار دی اکھ مبارک کھلیے، ویکھ دے کینے صدیق بیٹھا ہے۔ سرکار فرماندے نے واہ یارا تے تیاری دا حق ادا کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ او تیرا میرا نبی امام الانبیاء جدو جان لگے نے، سرکار نے فرمایا صحابہ میں محمد دی گل دے گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا اگر عثمان غنی علیہ السلام نے احسان کیتے نے میں نبی اتار کے جانا پیا ہاں۔ فرمایا عمر نے احسان کیتے نے میں محمد اتار کے پیا جانا۔ فرمایا میرے ویر علی پاک نے احسان کیتا ہے میں محمد اتار کے چلے آواں۔ کسے دا احسان اسلام دے نہیں الکی دے سونیاں تے پھر فرمایا ایک میرا یار صدیق اکبر ہے، فرمایا جس دا احسان اسلام دے رہ گیا ہے ایک قیامت والے دن میرا رب خود ہی اتار دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دی عظمت سیدنا صدیق اکبر دے یارا، وہ سیدنا صدیق اکبر دی عظمت کی یاد دیکھ لو۔ رات دے وقت ہی محبوب کول بیٹھے نے، صبح تک جدو ویلا پھر ہی محبوب کول بیٹھے نے تے بالکل آخری گل کر مقادم اپنی گل تے بھی ہو چلے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا لوگو انہاں نہ ہے کرو، بس ایک نماز بعد ملیا کرو، تسی ہر نماز بعد مینوں ملنے لگ جاتے ہو، بس کم کیا کرو۔ سیدنا صدیق پر باہر آندے پے سن، باہر میں آندے پے سن مسجد وچ، آپ نے گل سنی، نماز پڑھی، سرکار نے سلام پھیرا، دعا ہوئی، دعا دے بعد سلام نہیں کیتا، باہر تر گئے۔ سرکار نے تو سارے صحابہ سلام کرنے فرمایا میرا یار صدیق نہیں آیا۔
میرا یار صدیق نہیں آیا آج کے سنیا آیا تو سی نماز پڑھ کے شاید سنیا کام ہوئے چھتی چلے گیا سرکار میں چلو پھر دوسری اثر دی نماز آئی پھر صدیق اکبر آئے نے نماز پڑھی دعا مانگی چھوڑ کے پیچھے سرکار میں پوچھ رہے یار میرا یار نہیں آیا سنیا آیا تو سی فرمایا آیا تو میں نے دیکھا ہے پر سانو ملن نہیں آیا سنیا پتہ نہیں ہو سکتا کام ہوئے پھر جدو مغرب دی نماز ہے پھر جوان ہے یار جدو عشاء دی نماز ہوئی ہے جوان چلے گیا میرے نبی دی آنکھاں مبارک جو اتھرو آ گئے سرکار رو پہ نے فرمایا عمر اور میرے یار نو بلا کے چلے آ انہوں کے صدیق کیڑی ناراضگی ہوئی ہے یار تیرے پیچھے ترستا ہے تو ملتا ہی نہیں سبحان اللہ یار تیرے پیچھے ترستا ہے تو ملتا ہی نہیں جدو بلایا گیا تو صدیق اکبر گھر وچ پہ کے روندے پے سن اوے تیرے یار پہ روندا ہے تے صدیق پہ روندا ہے اکھاں وچ اتھرو سن جناب عمر بن خطاب کے فرمایا اور صدیق کی گل ہوئی ہے سرکار نے تو ظہر والے سلام نہیں کیتا عصر والے بھی نہیں کیتا مغرب والے نہیں کیتا ہن عشاء ہو گئی ہے پھر بھی سلام نہیں کر کے آیا کی وجہ ہوئی ہے جناب صدیق اکبر نے اپنی آنکھاں صاف کیتیاں نے صاف کر کے فرمایا عمر او سنیا نہیں سی یار جدو روک دیندا پھر رک جائیدا ہوندا ہے سبحان اللہ پھر سیدنا عمر بن خطاب لے کے آئے نے میرے نبی نے پوچھا او صدیق خیر سی کیوں ناراض ہو گیا ساڈے تے سلام نہیں کیتا انہیں کہ سنیا سی ناراض ہو جاندے ساڈے ماں پیو تواڈے تے قربان ہو جان لجپالا ناراض نہیں ہویا پر تہاڈا حکم سی کہ مینوں نہ ملیا کرو کدی کدی ملیا کرو سونے جدوں تسی حکم دیتا ہے تے پھر میں سمجھ گیا ہاں بھئی ہر وقت نہیں ملنا چاہیے سرکار نے فرمایا یارا یہ لوکاں واسطے سی یاراں واسطے نہیں ہوگا فرمایا لوکاں واسطے سی او تو تے ساڈا یار ہے فرمایا صدیق جدوں تو ظہر دی نماز پڑھ کے گیا ہے اسی تینوں ویکھدے پے ساں تو سانو نہیں ویکھیا اب کدے سنیا اسی تواڈے فرمان پہ تکدے ساں سرکار نے فرمایا صدیق جدوں میں محمد گل کراں گا لوکاں واسطے کراں گا تیرے واسطے نہیں کراں گا سبحان اللہ تیرے واسطے علیحدہ ہوں گے بارہ سیدنا صدیق اکبر دی بڑی عظمتاں اللہ رب العالمین آپ دا مقام بلند فرماوے اور آپ دے صدقے نال اللہ سانو بھی عظمتاں عطا فرماوے اللہ ساڈی بخشش فرماوے اور تعالی میں نال پڑھے اس کے بعد انشاءاللہ